السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کرنے کے 10 بڑے بڑے فائدے ہیں، جس میں سے 5 دنیا کے ہیں اور 5 آخرت کے ہیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ ضرور کرنا چاہیے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ اس میں 10 پسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں، 5 دنیا میں اور 5 آخرت میں۔ آج میں انہی 10 باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور میں ابھی جو ایک مسجد، اسکول، مدرسہ تعمیر کروا رہا ہوں، بڑا پروجیکٹ ہے، ہاسپٹل بھی اس میں ہے۔ فی الحال وہ کلینک رہے گا، آگے چل کے انشاءاللہ پھر اس کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو میں نے 1 روپے کی اپیل کی ہے۔ یہ میں نے کہا ہے کہ روزانہ 1 روپیہ اس خیر کے کام میں آپ کو تعاون کے طور پر دینا ہے۔ 1 روپے میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 1 روپیہ، 10 روپے، 5 روپے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار اتنا چھوٹا اماؤنٹ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی ایسے خیر کے کاموں میں تعاون کر رہے ہوتے۔ تو میں نے کہا 1 روپیہ کم سے کم، تاکہ وہ لوگ جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بھی ایسے خیر کے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ایک آپشن ملے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ ہاں، کوانٹٹی بھی میٹر کرتی ہے، لیکن کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی بنایا ہوا ہے، آپ خوب اماؤنٹ صدقہ خیرات کر رہے ہو، لیکن آپ کے اندر اخلاص بھی ہے، تو کوانٹٹی بھی زیادہ، کوالٹی بھی، آپ اجر میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن ایک غریب آدمی ہے جو 10 روپے دے سکتا ہے، 5 روپے دے سکتا ہے، وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کاش اللہ مجھے اور دیتا تو میں اور خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے اس کی نیت کی وجہ سے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے اور آخرت کے 5 فائدے کیا ہیں۔ نمبر 1، مال پاک ہوتا ہے۔ جب ہم صدقہ خیرات نکالتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ اور ایک ہوتا ہے صدقہ۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، جیسے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہے نا، جیسے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات نکالنا ایکسٹرا، جیسے کہ نفلی ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، تہجد کی نماز، نفل نماز، تو جیسے ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، ایسے ہی نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے، صدقہ خیرات۔ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، کوئی اگر زکوٰۃ نہ نکالے تو وہ گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ سے بھی مال پاک صاف ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات کرنے سے بھی مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ بزنس میں بعض دفعہ کچھ ہماری طرف سے کمیاں ہو جاتی ہیں۔ مان لیجیے ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی کسٹمر سے تو میں ہو گئی، ہے نا، بعض دفعہ جو ہے نا ہم 1 روپیہ زیادہ آ گیا اس کا، ہمارے پاس تولنے میں چھوٹی موٹی کمی باقی رہ گئی، ہماری منشا نہیں تھی، لیکن ہوتا ہے جب ہم لوگ آپس میں کوئی بزنس کاروبار کرتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، دکانیں ہماری، تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تجارت میں لغو باتیں، جھوٹ اور قسم وغیرہ مل جاتی ہیں، لہٰذا صدقے کے ذریعے اسے پاک کر لیا کرو۔ بعض دفعہ ہم نہیں چاہتے، لیکن زبان سے نکل گیا کہ بھائی قسم سے اتنے کا ہی مال پڑا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، تو صدقہ کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بدن گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب ہم نے کمایا، اب کمانے کے بعد ہم جو کھائیں گے تو ہمارا بدن بھی پاک ہوگا۔ جب مال پاک ہو گیا تو پاکیزہ مال سے خریدی ہوئی چیز بھی پاکیزہ، اور پھر وہ بدن میں گئی تو بدن گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدقے کے ذریعے مال بھی پاک ہوتا ہے اور بدن کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ صدقے کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب مال پاک ہو گیا تو پاکیزہ مال جب جسم کے اندر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نیکیوں کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا۔ نمبر 3، صدقہ کرنے سے بیماریاں اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو صدقے کا ایک تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے صدقے کا کہ اس سے مسکین غریب لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو خوش کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں، کسی کے یہاں کھانے کو نہیں تھا آپ نے صدقہ کر دیا، کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے آپ نے کپڑے دلا دیے، تو اس سے جو اس کو خوشی ملے گی، یہ ایک اسلام میں بہترین عمل ہے، عبادت ہے۔ تو اس سے غریب اور مسکین لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو خوش کرنا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو چیز تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا عوض دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا۔ تو صدقہ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے صاحب 5 فائدے دنیا کے صدقہ کرنے سے۔ اب آئیے جانتے ہیں آخرت کے 5 فائدے کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ سخت گرمی کے وقت آدمی کے لیے سایہ بنے گا۔ آخرت کے میدان میں آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے نا بہت نیچے آ جائے گا، پریشانی کا عالم ہوگا، دھوپ ہوگی بہت سخت، تو صدقہ جو ہے نا اپنے کرنے والے کے لیے سایہ بنے گا۔ نمبر 2، صدقہ کرنے والے سے حساب میں تخفیف ہوگی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی ہماری بڑا آدمی ہماری سفارش کر دے، تو سفارش کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا میٹر چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ہلکا پن آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں کا آدمی ہے جانے دو۔ تو صدقہ کرنے والے سے حساب میں تخفیف ہوگی، یہ دوسرا فائدہ ہے صدقہ کرنے کا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میزان عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں آخرت میں جب ان کی نیکیاں تولی جائیں گی نا، تو نیکیوں والا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ کیوں ہوگا بھائی؟ کہ یہ آدمی صدقہ بہت کرتا تھا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو پل صراط سے گزرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ پل صراط ایک بڑی خطرناک منزل ہے، بہت خطرناک۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے جنت کے درجات میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ 5 فائدے ہیں دنیا کے اور 5 فائدے ہیں آخرت کے جو صدقہ کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر یہ 5 فائدے دنیا کے اور آخرت کے نہ بھی ہوتے تب بھی صدقہ اللہ کو پسند ہے، بس کافی تھا۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کے جس حکم پر ہم عمل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ دنیا کے بھی فائدے بے شمار چھپے ہوتے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو ملنا پھر یقینی ہے ہی۔ اسی لیے صدقہ خوب کیجئے، جتنا ہو سکے کیجئے۔ اچھا، صدقہ خیرات جو ہوتا ہے وہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے جیسے تعمیری کام ہوتے ہیں تو آپ الگ الگ نیت کریں۔ آپ غریبوں کو جو دے رہے ہیں وہ الگ، غریبوں کو دینے کے لیے جو اماؤنٹ آپ نے رکھا ہے وہ غریبوں کو دیا جائے گا۔ تعمیری کام میں جیسے مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کچھ اور دینی کام کے لیے عمارت بن رہی ہے، اس میں الگ نیت کی جائے گی۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پھر ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں، للہ ہی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔